امریکی فوج کی مسلسل 10ویں رات ایران کے خلاف فضائی کارروائی۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق امریکی فوج نے ایران کے خلاف حملوں کا آغاز کر دیا ہے۔ حملوں کا مقصد ایران کی عسکری صلاحیتوں کو مزید کمزور کرنا ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران کے جزیرہ خشم میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ بندر عباس میں بھی دھماکوں کی اطلاعات ہیں۔ امریکی فوجیوں کو نشانہ بنائے تو ایران کو کئی گنا قیمت چکانا ہوگی۔ امریکی فوجیوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر دفاع اور عسکری قیادت کی ہدایات جاری کر دی۔ امریکی فوج ہر ممکن رد عمل کے لیے تیار رہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو سخت رد عمل کی وارننگ۔ امریکی صدر نے کہا نتنیاہو کو امریکہ آمد پر گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم اس وقت ایران کے خلاف بسر پیکار ہیں۔ امریکہ سے حالت جنگ میں دشمن جان چکا فوجی کارروائیوں سے ایرانی قوم کو جھکایا نہیں جا سکتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے تہران میں عدلیہ کی اعلیٰ کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ صرف میزائلوں کی جنگ نہیں بلکہ دشمن نے ہم پر ہائبرڈ جنگ بھی مسلط کر رکھی ہے۔ جنگی حالات میں معیشت کا استحکام اور عوام کے روزگار کا تحفظ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ امریکہ اور ایران میں 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز۔ عبوری معاہدے کی بحالی کے لیے جنگ بندی کی تجویز ثالثوں نے پیش کی۔ رائٹرز کے مطابق ایرانی عہدیدار نے بتایا ثالثوں نے امریکہ کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کے لیے 10 دن سیز فائر کی تجویز بھیجی ہے۔ تجویز پر غور کیا جا رہا ہے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان تصادم کو ختم کیا جا سکے۔ جنگ بندی کا مقصد عبوری معاہدے کو بحال کرنے کے راستے تلاش کرنا ہے۔ اسماعیل وقائی نے کہا ثالثی کرنے والے ملک کشیدگی میں کمی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ واشنگٹن کے پیغامات ثالث ممالک کے ذریعے تہران پہنچائے گئے۔ کشیدگی کے باوجود سفارتی چینلز فعال رہے۔ جنگ کا دائرہ پھیلا تو ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ خارق جزیرے پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنے والی امریکی فوج کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے اسکندر مومنی ایرانی صدر کے خصوصی پیغام لے کر آئے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی ہم منصب کی ملاقات ہوئی۔ محسن نقوی نے کہا امید ہے ایرانی وزیر داخلہ اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ دورہ پاکستان سے دو طرفہ تعلقات کو فروغ ملے گا۔ ایرانی وزیر داخلہ نے کہا پاکستان اور ایران کے تعلقات مثالی ہیں۔ پاکستانی حکومت اور عوام کی مہمان نوازی کا ہمیشہ معترف رہا ہوں۔ اسکندر مومنی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے ملاقاتیں کریں۔ ایک طرف امریکہ جنگ روکنے کے دعوے تو دوسری طرف خطے میں مسلسل نیا فوجی ساز و سامان لا رہا ہے۔ ایران کے چیف مذاکرات کار باقر غالباف نے کہا لگتا ہے امریکہ کو ہمارے سمجھنے کی صلاحیت پر شک ہے۔ ان کی چالوں کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ ایران تیار ہے، امریکی دعووں کی سچائی عمل سے نظر آنی چاہیے، باتوں سے نہیں۔ کینیڈین وزیر خارجہ کی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کینیڈین ہم منصب کے لیے نیک خواہشات کا پیغام دیا۔ کہا کینیڈین وزیر اعظم سے جلد ملاقات کے منتظر ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت اور معدنیات کے شعبوں میں وفود کے تبادلے پر اتفاق کیا۔ فیلڈ مارشل سے ملاقات میں علاقائی سلامتی اور پاکستان کینیڈا کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ فیلڈ مارشل نے عالمی امن، علاقائی استحکام سے متعلق پاکستان کا موقف پیش کیا۔ مشترکہ سیکیورٹی چیلنج سے نمٹنے کے لیے تعاون اشتراک کی اہمیت پر زور دیا۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں اور کوششوں کو سراہا۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کے تعمیر کردار کی بھی تعریف کی۔ اقتصادی تعاون پاکستان اور کینیڈا کی مشترکہ ترجیح ہے۔ کاروباری روابط کے فروغ پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ کہا دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ کینیڈین سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول فراہم کرے گا۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے کہا مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ سفارتکاری کی حمایت کرتی ہیں۔ پاکستان کے ساتھ سرمایہ کاری کے تحفظ کے نئے معاہدے کو جلد مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی موجودگی میں پاکستان اور کینیڈا میں اہم زرعی پروٹوکول پر دستخط کی۔ وزیر خارجہ انیتا آنند کی وزارت داخلہ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات ہوئی۔ پاکستان کی کامیابی کے لیے شہباز شریف کا کامیاب ہونا ضروری ہے۔ بلاول بھٹو کا کشمیر ڈیجیٹل کو انٹرویو۔ کہا کشمیر کی 99% آبادی نے طے کر لیا ہے کہ انہیں قومی اسمبلی اور سینٹ میں حصہ چاہیے۔ کاش آزاد کشمیر کی حکومت کو اتنی آزادی دیتے کہ انٹرنیٹ والا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا۔ پاکستان کی سیاست میں مفاہمت کی ضرورت ہے۔ احتجاج ہر شہری کا آئینی حق ہے مگر عوام کی زندگی مفلوج نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت قانون نافذ کرے، کارروائی صرف قانون توڑنے والوں کے خلاف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے وزراء کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کا نوٹس لیں۔ ٹی ایل پی کے انٹرا پارٹی انتخابات مسترد کرنے کا فیصلہ برقرار۔ الیکشن کمیشن نے کالعدم ٹی ایل پی کو انتخابی نشان حاصل کرنے کے لیے نااہل قرار دے دیا۔
انتخابی نشان کرن واپس لینے کا حکم، کہا تحریک لبیک پاکستان مقررہ مدت میں انٹرا پارٹی انتخابات کرانے میں ناکام رہی، الیکشن ایکٹ کے تقاضے پورے نہیں کیے، پارٹی آئین کے مطابق منصفانہ اور شفاف انٹرا پارٹی انتخابات ثابت نہیں کیے جا سکے، الیکشن کمیشن نے متعلقہ حکام کو ضروری کارروائی کی ہدایت کر دی۔ اوگرا نے پیٹرول سستا اور ڈیزل مہنگا کر دیا، پیٹرول کی قیمت میں 35 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی، پیٹرول کی نئی قیمت 315 روپے 80 پیسے فی لیٹر ہو گئی، ڈیزل کی قیمت 5 روپے 71 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا، ڈیزل کی نئی قیمت 360 روپے 6 پیسے فی لیٹر ہو گئی، مٹی کا تیل 5 روپے 93 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 282 روپے 59 پیسے فی لیٹر مقرر۔ اوگرا کی سفارش پر پیٹرولیم ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی نے وکیل کے ذریعے این سی سی آئی اے میں جواب جمع کرا دیا۔ وکیل فیصل ملک کے مطابق نورین نیازی کا ابتدائی بیان جمع کرایا ہے جو مکمل ہے۔ نورین نیازی نے این سی سی آئی میں پیش ہونے کے لیے 4 ہفتوں کی مہلت مانگی ہے۔ نورین نیازی کو ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 160 کے تحت سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا اور اشتعال انگیز مواد پھیلانے پر طلب کیا گیا۔ مستونگ کے قریب گاڑی پر فائرنگ، گاڑی میں سوار خاتون مریضہ جاں بحق، 2 بچے زخمی۔ فائرنگ سے زخمی شخص نے پولیس کو بیان دیتے ہوئے کہا مسلح افراد نے رکنے کا اشارہ کیا، گاڑی رکنے سے پہلے ہی فائرنگ ہو گئی، گاڑی پر 2 اطراف سے اندھادھند فائرنگ کی گئی، گاڑی میں سوار خاندان یوب سے کراچی جا رہا تھا۔ کلات و سورات میں قومی شاہراہ کے قریب سے 5 افراد کی لاشیں ملی ہیں، پولیس کے مطابق لاشوں کی موجودگی کی اطلاع علاقہ مکینوں نے دی، 3 لاشیں سوراب، 2 لاشیں کلات کے علاقے سے ملی ہیں، 5 افراد کو گولیاں ماری گئیں، لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ کراچی میں ڈاکو نے مزاحمت پر ایک اور شہری کی جان لے لی، پی سی ایچ ایس بلاک 2 میں ڈاکو فون سے فائرنگ، قتل شہری کی شناخت 45 سالہ نسیم عباسی کے نام سے ہوئی، مقتول کے جسم کے مختلف حصوں پر 2 گولیاں لگی ہیں، ملزمان مقتول سے موبائل فون اور دیگر سامان چھین کر فرار ہو گئے۔ مٹیاری میں حادثے کا شکار مال بردار ٹرین کی بوگیاں پٹری سے ہٹا دیں گی، ڈاؤن ٹریک بحال کر دیا گیا، ڈاؤن ٹریک پر ٹرینوں کو 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلانے کی ہدایت، اب ٹریک کی مکمل بحالی کے لیے مرمتی کام جاری، ٹرینوں کا شیڈیول درہم برہم، ٹرینیں تاخیر کا شکار، لاہور سے کراچی آنے والی قراقرم، کراچی پاک بزنس اور ملت ایکسپریس منسوخ کر دی گئی۔ اینڈی برنہم برطانیہ کے 59ویں وزیر اعظم بن گئے، قوم سے خطاب میں کہا برطانوی سیاست میں اصلاحات کے لیے کام کریں گے، برطانیہ کو نیا معاشی ماڈل دیں گے، دنیا کو دکھائیں گے ہم اپنا استحکام بحال کر سکتے ہیں۔ اینڈی برنہم نے پیر کو بکنگھم پیلس میں شاہ چارلس کے ساتھ ملاقات کی، انہیں حکومت تشکیل دینے کی باقاعدہ دعوت دی گئی۔ فیفا چیمپئن اسپین فٹ بال ٹیم کی وطن واپسی، خصوصی طیارے سے میڈرڈ ایئرپورٹ لایا گیا، کھلاڑیوں نے ٹرافی کے ساتھ گروپ فوٹو بنوائی، شاہی محل میں اسپانوی رائل فیملی سے ملاقات بھی، میڈرڈ کے مرکزی چوک پر ہیروز کو ویلکم کرنے مداحوں کا سمندر امڈایا، ڈبل ڈیکر بس میں وکٹری پریڈ بھی کروائی گئی، مداحوں کی ٹیم کے حق میں نعرے،